السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 52 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ سے دوستی سے متعلق، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنے سے قرآن کی کیا مراد ہے، کہ یہ کوئی وہ سطحی بات نہیں کر رہا جو عام طور پر دوستی کے سلسلے میں ہم معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ راہ و رسم جو ہے وہ ہم قائم رکھتے ہیں، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات اس کی ہو رہی ہے کہ ایسی دوستی جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچے، اس طرح کی دوستی نہیں رکھنی۔ تو یہ جو آج کی آیت ہے سورہ المائدہ کی 52، یہ بھی اسی سلسلے میں آگے مزید اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دوستی رکھنے میں کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی مصلحت، اس کو بھی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ جو یعنی ایک حد سے زائد یا حد سے بڑھ کر جو دوستی ہے کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ، تو مجھے انفرادی طور پر یہ فائدہ ہو جائے گا، تو اس انفرادی فائدے کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے ایک حد سے زیادہ دوستی رکھنا وہ بھی درست نہیں، ان سے حد سے زیادہ راہ و رسم بڑھانا وہ بھی درست نہیں، جس سے اجتماعی جو فائدہ ہے اس کو نقصان پہنچے۔ ذاتی فائدہ کو اجتماعی فائدہ پر قربان کر دینا چاہیے کہ پوری ملک و قوم اس کا فائدہ کس میں ہے، تو اس میں پھر جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو سیکریفائز کر دینا چاہیے۔ یہ چیز کہی جا رہی اس آیت کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 52۔ الفاظ ہیں، رسول سے خطاب ہے، کیا یہ رہا ہے فَتَرَ الَّذِينَ، اے رسول پھر تو دیکھے گا ان لوگوں کو، کون سے لوگوں کو تو دیکھے گا؟ یہ توجہ دلانے کے لیے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پھر تو دیکھے گا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ اٹینٹیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو قرآن کا جو ریڈر ہے یا اس کا جو لسنر ہے وہ اٹینٹیو ہو، متوجہ ہو۔ تو کن لوگوں کو تو دیکھے گا؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے دلوں کے اندر بیماری، یہ وہ کوئی ہارٹ اٹیک والی بیماری نہیں، یہ اسی کے اوپر پھر انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ جتنے بھی یہ عاملین ہیں، عمل کرنے والے عملیات اور یہ اس طرح کی، کہ وہ جو دل کا دورہ پڑ رہا ہے، کوئی کولیسٹرول بڑھنے سے، کوئی دل یا کوئی اور کوئی وجہ ہوگی تو دل جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو اس کے لیے وہ طویل دھاگے اور دم اور پھونک وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری توہمات ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو مرض ہے فی قلوبہم مرض، یہ جو دل کے اندر جو مرض ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی الفاظ ایکچولی کس مقصد کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ فلسفہ کے اندر یہ جو قلب ہوتا ہے، جس کو وہ قلب بولا جاتا ہے، بیسیکلی وہ برین کے لیے بولا جاتا ہے، جہاں پر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ جب قرآن قلب کہتا ہے کہ وہ دلوں میں بات چھپاتے ہیں، مثال کے طور پر، تو کوئی بات دل میں نہیں چھپائی جاتی، بیسیکلی وہ آپ کے برین میں ہوتی ہے، لیکن ہم بولتے ایسے ہی ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل وہ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں، دل کرتا ہے، دل کہتا ہے، دل سوچتا ہے، میرا دل یہ نہیں مانتا، میرا دل تو یہ مانتا ہے۔ یہ ہم بات چیت کرتے ہوئے یہ دل کو دل کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ایکچولی در حقیقت اس سے مراد یہ کلینکل ہارٹ نہیں ہے، دل نہیں ہے یہ والا، اس کا کام تو خون کو
سپلائی، خون کی سپلائی دینا ہوتا ہے پریشر کے ساتھ ساری باڈی میں. اس کا کام سوچنا نہیں ہوتا، کسی میموری کو اپنے اندر رکھنا نہیں ہوتا، کسی راز کو اپنے اندر چھپانا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں برین کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. تو لیکن کہتے ہم یہی ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسیکلی یہاں سے یہ جو دل ہے، اس سے مراد برین، تھاٹ پروسیس جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی اعضاء کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. تو اس سے مراد وہ ہے. اور دوسرا جو مرض ہے، یہ وہ ڈیزیز، فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکلی ڈیزیز ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری. جیسے جھوٹ بولنے کی بیماری، یہ فزیکل ڈیزیز تو نہیں ہے. اسی طرح منافقت کی بیماری، کسی کی چغلی کرنے کی بیماری، نیگیٹو سوچنے کی بیماری، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی جو سوچ ہے، یہ قرآن اس کو بیماری بولتا ہے. آپ کسی کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کے دل کے اندر، یہ برین کے اندر یہ بیماری ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ کسی کی عزت نہیں کر رہے، اس کا احترام نہیں کر رہے، اس کو ڈیو رسپیکٹ جو دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے. تو بیسیکلی یہ غلط سوچ ہوتی ہے جو ڈیولپ ہو جاتی ہے اچھی تربیت نہ ہونے سے. تو جب اچھی تربیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی نیگیٹو سوچ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. وہ دل کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ سوچ کا تعلق برین کے ساتھ ہے. تو یہاں پر یہ جو بیماری ہے، یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جو غلط سوچ، اس سے جو انسان ظلم کرنے کے کام کرتا ہے، جو ظلم مظالم ڈھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. تو قرآن کریم اس طرح کی سوچ کو بیماری بولتا ہے. ایسی سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے جس سے انسانی معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے. انسانی معاملات کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے وہ فزیکل ڈیزیز سے نہیں ہوتا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، یا کسی کو بلڈ پریشر ہے، یا کسی کو شوگر ہے. تو اس سے جو انسانی جو معاملات ہیں وہ نہیں بگڑتے. وہ کیسے بگڑتے ہیں؟ کہ جب دل کے اندر سوچ ارادہ برا ہو، اور پھر اس برے ارادے کی روح سے، بری نیت کی روح سے ہم جب غلط کام کرتے ہیں، ظلم کے کام کرتے ہیں، اس سے انسانی جو معاملات ہیں ان میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں، تعلق داریاں ٹوٹتی ہیں. یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جو غلط سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفسیاتی بیماری ہے. اب ان کی بات کر رہا ہے قرآن کریم. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ کرتے کیا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ یسارعون فیہم، وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں. وہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس وہ دوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق، انہوں نے اپنا دلی تعلق ان کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، ان کا کچھ ذاتی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ یعنی جو ملکی یا قومی مفاد ہوتا ہے یا اجتماعی مفاد، اس کے مقابلے میں جو ذاتی مفاد ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے. یعنی کوئی انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک و قوم کو نقصان پہنچا دے، ملک و قوم کے اجتماعی فائدے کے لیے وہ خطرے کا باعث بن جائے. اس کی جو سوچ ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو اس کی سوچ ہے، وہ اجتماعی نقصان کا باعث بننے لگ جائے، تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ذاتی فائدہ جو ہے وہ پورے ملک و قوم کے لیے کتنی تباہی کا باعث بن سکتا ہے.
یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ وہ ان مخالفین میں دوڑ کر جاتے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے ملک و قوم کے، یہ انہی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ یساریون، اسی سے صورت ہے تیزی سے لپک کر جانا۔ تو کہتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، بیلنس میں رہو، توازن کے ساتھ رہو، راہ و رسم رکھو، تعلق رکھو، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ۔ ذاتی مفاد کے لیے ان کے ساتھ تعلقات میں اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ تمہارے ملک و قوم کو نقصان ہو جائے، تمہارا نظام جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، اس کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو جائے، یا اس کی سالمیت جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے یہ نہیں کرنا۔ اور آگے کہہ یہ رہا ہے یقولون، وہ اپنے اس عمل کے جواز میں کہتے ہیں، یہ جن کے اندر یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، ظاہر ہے جب آپ کے اندر کوئی غلط سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ اس غلط سوچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یا اس غلط عمل جو آپ نے کیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر آپ مختلف قسم کے جواز گھڑتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ یعنی ایک تو اس نے جرم کیا ہے نا، پھر وہ اس جرم کو جرم ہی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ ایسے ہوا تھا اس لیے میں نے کیا ہے، فلاں شخص نے میرے بھائی کو تھپڑ مارا ہے، میں نے اس لیے اس کو مارا ہے۔ مطلب اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ وہ خود تو نہ کرے نا، وہ تو عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے نا۔ ریاست کا نظام ایسا انصاف پر مبنی ہو کہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملے، نہ کہ لوگ خود ہی اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیں، خود ہی لڑنے بھیڑنے لگ جائیں۔ تو ایک تو غلط عمل کیا، کوئی نقصان پہنچایا ملک و قوم کو، یا اپنی ذات کو، یا اپنے ملک و قوم کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے نقصان پہنچایا، اوپر سے وہ مانے بھی نہ کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یا یہ ظلم کیا ہے، یا یہ زیادتی کا کام کیا ہے، وہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو کرنا پڑا، مجبوری تھی۔ تو یہ بڑی خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بڑا، یوں کہہ لیں کہ بڑا ڈینجرس یہ لیول آ جاتا ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے انسان جواز تراشنا شروع کر دے، اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، تو پھر اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ اپنی غلطی مانیں گے، پھر آپ اس غلطی کو چھوڑیں گے، کوئی بہتر کام کریں گے، تو پھر اصلاح ہوگی نا۔ یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ہی نہیں مان رہا، الٹا جواز پیش کر رہا ہے اپنی غلطی کا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے لیکن میں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم اس سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ وہ اپنے اس غلط عمل کے جواز میں کہتے ہیں کیا؟ اب ان کا ایک جسٹیفیکیشن جو وہ پیش کرتے ہیں، کہتا ہے کہ نخشا، ہم ڈرتے ہیں، جن کے پاس ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، جو ہمارے ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان کے پاس ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، حد سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس غلط عمل کے جواز میں کہ ہم ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ آگے الفاظ ہیں، ان تصیبنا دائرۃ، کہ ہمیں کوئی گردش یا مصیبت آ جائے۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی حمایت نہ کی، یا ان کے پاس نہ گئے، ان کے ساتھ وہ حد سے زیادہ محبت کا اظہار نہ کیا، تو ہم پر کوئی مصیبت، کوئی گردش آ جائے۔ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ حد سے زیادہ محبت اور تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے جو اجتماعی مفاد ہے اس کو ہم قربان کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے۔
تو قرآن کریم ان کی یہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے کہ اس طرح سے ان کی سوچ ہو جاتی ہے۔ اور آگے یہ چیز ان کی بتانے کے بعد آگے کہہ رہا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یعنی فتح کو ظاہر کر دے، قریب ہے کہ اللہ فتح کو ظاہر کر دے۔ تو تمہیں اللہ کے قوانین کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اتنی کیا جلدی ہے کہ تم تھوڑی سی کوئی مشکل پیش آئی تو تم سب کچھ یہ اگنور کر کے تم لپک کر ان کے پاس جاتے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، جس سے تمہارا اجتماعی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے تم ذرا ثابت قدمی اختیار کرو، عنقریب تمہیں فتح مل جائے گی، کچھ ثابت قدمی تو اختیار کرو، کوئی عزم و ہمت سے تو کام لو۔ بالکل ہی تھوڑی سی کوئی چیز خدشہ پیش آیا اور فوراً تم نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن بنائی اور دشمن کے ساتھ جا کر مل جاتے ہو، تو یہ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ او امر من عندہ، پیچھے تو یہ بتایا نا کہ پس قریب ہے کہ اللہ فتح کو ظاہر کر دے، اب یہ کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، یعنی انتظار کرو، ان کی طرف لپک کر جانے کی بجائے، اپنے دشمن سے اظہار محبت اظہار یکجہتی کرنے کی بجائے تھوڑا سا انتظار کرو کہ کوئی حالات بدل جائیں، کوئی بہتر اور کوئی مزید تمہارے لیے اچھائی آ جائے، کوئی اور حکم آ جائے جس میں تمہارے لیے زیادہ آسانی ہو، زیادہ فائدہ ہو، تو تھوڑا صبر کرو، ثابت قدمی سے رہو۔ یہ چیز تو جب یہ ہوگا، تم ذرا صبر کرو گے، ثابت قدمی سے، عزم و ہمت سے کام لو گے، کوئی مشکل آتی اس کو برداشت کرو گے، تو پھر آگے کہہ رہا ہے فَيُصْبِحُوا، پھر وہ ہو جائیں، وہ جو دشمن کے پاس لپک کر جانے والے ہیں، پھر وہ ہو جائیں، کیا ہو جائیں اور کس کے اوپر ہو جائیں؟ کہتا ہے عَلَىٰ مَا، اس پر جو، پھر وہ ہو جائیں اس پر جو، کیا کہتا ہے اَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں، جو کچھ بھی منافقت کے ساتھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو کچھ وہ کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتا ہے کہ ایسا وقت پھر آ جائے، آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے، آخری لفظ ہے، کہتا ہے کہ نادمین، ندامت کرنے والے، پچھتانے والے، کہ پھر وہ ہو جائیں اس پر جو وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں، ندامت کرنے والے، کہ انہوں نے جو بھی اپنے دلوں میں چھپایا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ملکی، قومی اور ملکی مفاد کو انہوں نے پس پش ڈالا، تو کہتا ہے کہ پھر وہ مقام نہ آ جائے کہ تم اس وجہ سے پھر تم ندامت کرتے رہو اور پچھتاتے رہو، پھر اس وقت تو نقصان ہو جائے گا، پھر پچھتانے کا، ندامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔